تو اور اس تقریر کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتیں بھی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بے قرار ہو کے کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں چن لیں، تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر بیٹھ جاؤ. پھر فرمایا تمام دروازے جو مسجد نبی میں کھلتے ہیں وہ بند کر دو سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کے. اور فرمایا میرے اوپر جس جس کا احسان تھا میں نے وہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے احسانات کے، کہ میں اس کا احسان نہیں چکا سکا. اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. اور کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا. یہ سن کے ابو بکر صدیق رو پڑے، فرمایا یا رسول اللہ میں اور میرا مال تو آپ کے ہی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن تمہارے صاحب اللہ کے خلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے صاحب کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا. تو انسان صرف ایک ہی خلیل بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی بنایا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور مرض الموت بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مسجد نبی میں آپ کو پتہ ہے تشریف لانے کی آپ میں ہمت نہیں رہی. تو اس وقت حکم دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے فرائض انجام دے. تو 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائیں، یعنی 3.5 دن آپ سمجھ لیں، 3.5 دن تک نمازیں پڑھائیں. اور اس وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے کہہ دو، اپنے گھر والوں سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر صدیق سے کہہ دو کہ وہ امامت کرائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ میرے باپ اگر کھڑے ہوں گے، میرے والد اگر کھڑے ہوں گے امامت کرانے کے لیے، تو ایک تو لوگ سوچیں گے اس کو بدشگونی سمجھیں گے لوگ کہ یہ، اور دوسرے میرے والد کا دل اتنا نرم ہے جب قرآن پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے، اور دوسرے یہ کہ جب کھڑے ہوں گے تو ان کو یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ آج میں کھڑا ہوں تو ان سے برداشت نہیں ہو سکے گا. تو وہ فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ عمر سے کہہ دیں کہ وہ کھڑے ہو جائیں، وہ امامت کرائیں. آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر صدیق سے کہو. پھر وہ گئی حضرت حفصہ کے پاس، حضرت حفصہ سے کہنے لگی آپ جا کے کہیں کہ عمر سے کہہ دیں کہ وہ امامت کرا دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نہیں مانا اور فرمایا نہیں ابو بکر صدیق سے کہو جا کے امامت کرو. اسی سے پتہ چلتا ہے یہ ایک انڈیکیشن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد چاہتے ہیں کہ خلافت کا منصب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنی زندگی میں نماز میں امام بنایا، تو ہم ان کو اپنی زندگی کے باقی معاملات میں کیوں نہ امام بنائیں، کہ پھر وہی خلیفہ بننے کے لائق ہے نا. تو انہوں نے امامت کرائی. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو اس وقت پیچھے کو ہٹے تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ نہیں آپ آگے کھڑے رہیں. تو آگے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پھر پڑھا رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں بول رہے تھے اور پیچھے سب اس کو سن رہے تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی لوگوں کو پیچھے. پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں انہوں نے اتنی نمازیں پڑھائیں
اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تھا تو یہ اس وقت اس دن جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور یہ حدیث ہمیں ملتی ہے بخاری میں، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی بیماری میں کہا میرے پاس ابو بکر صدیق اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں کوئی تحریر لکھوا دوں، مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا منصب خلافت حاصل کرنے کی تمنا کرے گا اور کوئی یہ کہے گا کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، جبکہ اللہ تعالی اور ایمان والے ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلافت سونپنے سے انکاری ہیں۔ اتنی بڑی بات تھی، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا نہیں تھا، لیکن یہ بہت بڑی بات تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جی 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 جی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جس دن وفات کا دن تھا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو کچھ بہتر محسوس کر رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کچھ بہتر محسوس کر رہے ہیں تو میں پھر آج اپنی بیوی کی طرف ہوا ہوں۔ اوالی میں وہ رہتی تھی، یعنی تھوڑا سا باہر جا کے ان کی وہ والی بیوی جو میں نے آپ کو بتایا تھا انصار میں سے تھی، حضرت حبیبہ، ان کی طرف میں ہوں۔ تو وہاں تشریف لے گئے، وہاں پر گئے ہوئے تھے کہ آپ کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو وہاں سے فوراً واپس آئے۔ جب تشریف لائے تو اس وقت مسجد میں وہ حالات تھے کہ ہر طرف کوہرام مچا ہوا تھا، لوگ رونے دھونے میں، کوئی کہیں گرا پڑا ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کچھ ہے، اور وہی وہ وقت ہے کہ حضرت عمر اپنی تلوار نکالے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ کسی نے اگر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ اس قدر جذبات ہائپ اپ تھے اور اس قدر زیادہ ان کے اوپر غم ٹوٹا تھا کہ کچھ ہوش نہیں تھا ان کو۔ تب یہ اپنی سواری پر سے اترے ہیں اور لوگوں کی طرف نہیں کوئی توجہ دی، سیدھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں مبارک میں گئے اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چادر اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر ڈالی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر، سینے کے اوپر اپنا سر رکھ دیا اور رونے لگے، پھر آپ کے ماتھے کو چوما، اور اس سے ہی ہم لیتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کو چوم سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو چوما اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو، اللہ کی قسم آپ کے اوپر 2 موتیں جمع نہیں ہوں گی، وہ موت جو آپ کے لیے مقدر تھی وہ آپ کو آ چکی، اس کے بعد آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر دیکھا کہ آپ کا چہرہ دمک رہا ہے، آپ کا چہرہ روشن ہے۔ تو یہ پھر وہاں سے نکلے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے آ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ اتنے جذبات میں آئے ہوئے تھے، آپ بیٹھ جائیں۔ حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں، لیکن وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت میں، یعنی انسان جب غم میں بھی ہوتا ہے نا تو اس وقت بھی اس کے اوپر جو حالات ہوتے ہیں وہ ہر کوئی اپنے آپ کو ایک جیسا سنبھال نہیں سکتا۔ حالانکہ کہنے کو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر وہ ہیں جو بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا تو دل ہی نہیں مانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ تو اس وقت انہوں نے پھر چھوڑ دیا حضرت عمر کو۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ٹو مچ غم کے اندر ہو نا اور وہ اپنے حواس میں نہیں ہے تو آپ اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں، اس کو ٹائم دے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا الا سن لو لوگو، من کان یعبد محمد، جو کوئی عبادت کرتا تھا محمد کی، فإن محمد قد مات، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی عبادت کرتا اللہ کی، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں ہے۔ آپ سوچیں یہ کون بول رہا ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے اس کو بھی برداشت نہیں کرنے والے تھے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنا پیر
اس غار میں اس سوراخ کے آگے رکھ دیا تھا کہ کوئی بھی کیڑا آتا ہے، کوئی بھی چیز آتی تو مجھے کاٹ لے، ان تک نہ پہنچے۔ یہ وہ ابوبکر صدیق ہیں جن کو سانپ کاٹ گیا تو ہلے بھی نہیں، اور یہ وہ ابوبکر صدیق ہیں جب ہجرت کے سفر میں کبھی آگے جا رہے تھے کبھی پیچھے کے، ان کو نہ کہیں آگے کوئی ضرر پہنچائے۔ یہ وہ ابوبکر صدیق ہیں، ان سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہو سکتا؟ لیکن اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا، اس وقت اتنا حوصلہ کرنا اور یہ کہنا، اللہ کے وہ لوگ سارے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے، ان کو تو چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی کو ہی چاٹتے رہتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس وقت بھی توحید، اس وقت بھی توحید، اور ہم بھول جاتے ہیں، توحید بھی بھول جاتے ہیں، انہی کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ یہ دیکھیں سب سے پہلے کس نے یہ بات کہی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اپنے عقیدے کو ہم درست کریں، اگر یہ بے ادبی تھی تو سب سے پہلے کیا یہ بے ادبی انہوں نے کی؟ پھر فرمایا انک میت و انہم میتون، کیونکہ یہ سورہ زمر کی آیت ہے کہ آپ کو بھی مرنا ہے اور لوگوں کو بھی مر جانا ہے۔ اور پھر آل عمران کی وہ آیات وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے جن کو بھی موت آئی، پھر اگر وہ مر جاتے ہیں یا قتل کر دیے جاتے تو کیا تم الٹے پیر پلٹ جاؤ گے؟ کیا تمہارا یہی دین ایمان ہے؟ اتنا ہی تھا کہ ان کی زندگی میں ایمان لائے اور وہ دنیا سے چلے گئے تو پلٹ جاؤ گے؟ یاد رکھو کہ جو الٹا پلٹ گیا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب سن کے لوگ سسکیاں لے کے رونے لگے، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، وہیں پہ گر گئے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل کی ہے قرآن، ایسے لگ رہا تھا کہ آج ہی نازل ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ دن جس دن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، وہ دن مدینہ کا سب سے خوبصورت دن تھا، ہر چیز جگمگا اٹھی تھی، اور وہ دن جس دن آپ نے وفات پائی مدینہ کی ہر چیز پہ ایسے لگتا تھا اندھیرا چھا گیا، اور مسلمان اتنے بے چین ہو گئے، حواس باختہ ہو گئے، بعض غم میں مبتلا کو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ ان میں اٹھنے کی سکت نہیں تھی، بعض شوق میں چلے گئے، حیرانی پریشانی میں کہ یہ ہو کیا گیا، بول ہی نہیں سکتے تھے۔ اور پھر وہ اپنے دلوں کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، یہی آیت آل عمران کی جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مومنٹس جو اس امت کے پر بہت بھاری تھے، وہ بہت بھاری وقت تھا، اس وقت کون سنبھالنے والا تھا اس امت کو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ 3 چاند ہیں جو میرے حجرے میں آ کے گرے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے، تو ان کے سامنے یہ بیان کیا تو خاموش رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو فرمایا یہ پہلا چاند تمہارے ہجرے میں آیا ہے، اب یہ اس سے بہتر دوسرے نہیں، یہ سب سے بہترین چاند ہے جو تمہارے پاس آیا، اور اس کے بعد 2 اور چاند آنے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفنانے کا موقع آیا کہ ان کو کہاں دفن کیا جائے، تب بھی ہر کوئی کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، تو تب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اس مسئلے کو بھی حل کیا اور فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انبیاء جہاں پہ ان کی وفات ہوتی وہیں ان کو دفن کیا جاتا، تو ان کو یہیں پہ دفن کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ ابوبکر سے ابن حجر فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق فرماتے تھے کہ دنیا میں مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں، ایک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا جو دنیا سے چلے گئے،
उनसे ज्यादा मोहब्बत कौन कर सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दूसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना माल निछावर करना, और तीसरा ये कि मेरी बेटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। इसके बाद जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, आपकी तदफीन वगैरह हो गई, तो ये मसला खड़ा हुआ कि अब खिलाफत किसको मिलेगी। तो इसके लिए अंसार सकीफा बनु साइदा के अंदर जमा हुए। जो लोग मेरे साथ उम्रे पे गए थे उनको पता है, सकीफा बनु साइदा हमने देखा था मस्जिद नबी के पास। वो एक बाग था जहां पे अब लॉक किया हुआ, लेकिन वो बाग वहीं पे है अभी। आप निकलते हैं। सकीफा बनु साइदा कैसे लिखते हैं, ये मैं सकीफा बनु साइदा, सकीफा मतलब होता है कि बाग, बनु साइदा का बाग, उसके अंदर सहाबा जमा हुए अंसार, इनमें साद बिन उबादा भी थे। और उन्होंने कहा कि एक अमीर हम में से होना चाहिए अंसार में से, और एक मुहाजिरीन में से होना चाहिए। और इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर और अबू उबैदा बिन जर्राह आ गए। अब हजरत उमर बात करने लगे तो अबू बकर सिद्दीक ने इन्हें रोक दिया और फरमाया, उन्होंने ये फरमाया कि ये जो अमीर होगा, जो खलीफा होगा, वो कुरैश में से ही होगा। कुरैश के अलावा कोई भी अरब किसी और को नहीं मानेगा खलीफा। और देखें, ये खलीफा अगर अंसार में होता तो अंसार में भी औस और खजरज है, फिर किस में से खलीफा बनाते हैं? उन दोनों में से भी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बुखारी के अंदर भी है ये हदीस कि कुरैश में अगर कोई बंदा है तो सबसे पहले कुरैश को तरजीह दी जाएगी खिलाफत के लिए। और उन्होंने फरमाया, उन्होंने एक खुतबा इनको दिया और फिर फरमाया कि खिलाफत हमारे अंदर होगी और अंसार आप लोग वजीर होगे। हबाब बिन मुंजर बोले, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक अमीर हम में होगा और एक तुम में होगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे भाई यूं नहीं हो सकता, खलीफा हमारे अंदर से होगा, वजीर तुम में से होगा। और उमर बिन खत्ताब ने फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और बैत कर ली और फरमाया, हम आपके हाथ पर बैत इसलिए करते हैं कि आप हम में सबसे बेहतर हैं, आप हमारे सरदार हैं, आप हम सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब थे। जब लोगों ने देखा कि उमर बिन खत्ताब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर चुके, तो लोग भी इधर उधर से आके बैत करने लगे। और हजरत उमर ने ये भी फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया था कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं, तो तुम में से कोई पसंद करेगा कि वो अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़े? तो सब ने एक जुबान होकर कहा कि नहीं, हम तो नहीं ये कर सकते कि उनसे आगे बढ़े। तो फरमाया, जिस कौम में अबू बकर सिद्दीक मौजूद हो वहां पर किसी और को भी मुकद्दम करना तो सही नहीं, क्योंकि कई लोग कहते हैं हजरत उमर को बना लेते हैं। तो ये हजरत उमर ने फरमाया कि कोई और भी उनसे ऊपर नहीं हो सकता। तो जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये भी मसला हल कराया कि कौन खलीफा बनेगा, और उसके बाद जो उन्होंने पहला खुतबा उम्मत को दिया, उसके अंदर बहुत अहम बात थी कि जब इन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया तो सबसे पहली बात क्या कही, ए लोगों, मुझे तुम पर खलीफा बनाया गया है, हालांकि मैं तुम में सबसे बेहतर आदमी नहीं हूं। अल्लाह अकबर, मैं कोई बेस्ट नहीं हूं कि मुझे बना दिया गया। ये नहीं कि मैं तो हूं ही ऐसा, मेरे फजाइल क्या हैं तुम्हें नहीं पता कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरा मुबशरा में जब बशारत दी थी, 10 सहाबा को एक साथ बशारत दी थी। और ये याद रखें कि ये नहीं सोचें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इन 10 सहाबा को बशारत दी हुई है जन्नत की, इनके अलावा भी है, मगर ये जो 10 है ना, इनको एक साथ दी थी, इसलिए इनको अशरा मुबशरा कहा जाता है। उनमें टॉप पे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके इतने मनाक़िब हैं, इतने इनके फजाइल हैं कि आप हदीसें निकालें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस इनकी फजीलत में है। तो वो बताते कि देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मेरे बारे में ये फरमाया, मैं तो ऐसे हूं।
کیا فرمایا؟ مجھے خلیفہ بنایا گیا لیکن میں تم میں سب سے بہتر آدمی نہیں ہوں. اگر میں اچھا کروں تو تم میری اطاعت کرنا، اگر میں غلطی کروں تو تم مجھے سیدھا کرنا. سچائی ایک امانت ہے اور جھوٹ ایک خیانت ہے. تم میں کمزور شخص میرے نزدیک طاقتور ہے، میں اسے اس کا حق دلاؤں گا، اور تم میں طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے، میں اس سے انشاءاللہ حق وصول کروں گا. کوئی قوم جب اللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دیتا ہے. جب بھی کبھی کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرنا، جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگوں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے. لوگوں اپنی نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھو، اللہ تم پر رحم کر. یہ پہلا خطبہ تھا جو انہوں نے ارشاد فرمایا. اور جب یہ خلیفہ بنے تو بہت ہی مشکل حالات ہو گئے تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ کی وفات کے ساتھ ہی کئی فتنوں نے سر اٹھا لیا. اور یہ فتنے ایسے تھے، سب سے پہلے تو یہ کہ کئی قبائل مرتد ہو گئے. انہوں نے کہا ہم اسلام ہی چھوڑ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہم کیوں اسلام میں رہے. کچھ نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے، اب ہم نے زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور تیسرا بہت بڑا فتنہ یہ کھڑا ہوا کہ نبوت کے اتنے دعوے دار کھڑے ہو گئے. کوئی کہیں سے کھڑا ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، کوئی کہیں، حتیٰ کہ ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو اچھا بزنس ہے، جیسے آج پیر فقیر کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ایک اور چیز تھی، اور وہ یہ تھی کہ ایک اور مسئلہ جو کھڑا ہوا، یہ سارے تو تھے ہی تھے، ایک اور مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ایک لشکر کو تیار کیا تھا اور رومیوں سے جنگ کے لیے اس لشکر کو بھیجا تھا، جس کا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو بنایا تھا. پتہ ہے آپ کو اسامہ بن زید کون تھے؟ زید بن حارثہ کے بیٹے، اور زید کی شہادت ہو چکی تھی جنگ موتا پہ. اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر زید زندہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی خلیفہ بنتے. تو اب یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت اب مسلمانوں کو یہ ہوا کہ اتنے سارے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور زید بن حارثہ کے جو بیٹے اسامہ بن زید ابھی لشکر کو لے کر آگے نہیں گئے تھے، ابھی ایک مقام پہ جا کے انہوں نے پڑاؤ کیا تھا کچھ ہی دور. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا پتہ چل گیا تو وہ وہیں رک گئے تھے، ابھی وہ آگے لڑنے نہیں گئے. پھر پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو اب صحابہ کہہ رہے تھے کہ اب اس لشکر کو نہ بھیجیں، اس لیے نہیں بھیجیں کیونکہ یہ لشکر جو ہے اگر چلا گیا تو اس وقت ہمیں یہاں پہ ضرورت ہے. دیکھیں اب کوئی مرتد ہو رہا ہے، کوئی پہلے ہی مرا، تو لوگ یہ نہ مدینہ پہ حملہ کر دیں کہ بھئی ان کا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے تو چلو ان کے اوپر حملہ کر دیں. دشمن تو دشمن ہی تھے. اور پھر یہ کہ کوئی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو پہلے ان چیزوں کو ہم ٹیک کیئر کریں، اس کے بعد اس کو بھیجا جائے. اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ اس کا سپہ سالار، اس کا امیر اس لشکر کا اسامہ کو بنایا گیا. اسامہ کالے رنگ کے تھے اور اسامہ ایک آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے، اور اسامہ صرف 17 ایئر اولڈ تھے. اسامہ صرف 17 ایئر اولڈ تھے. انہوں نے کہا ان کے انڈر اتنے بڑے بڑے صحابہ، بدری صحابہ بھی ہیں ان کے انڈر، اب ایسا کرتے ہیں کہ اب ان کو ہٹا دیں یا تو پھر کسی اور کو بنائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پکے تھے نا، فرمایا میں وہ کام کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اگر لشکر کا امیر بنایا تو میں اب ان کو چینج کر دوں، یہ نہیں ہے. اتنا زیادہ نبی علیہ السلام کی بات کا پاس رکھنے والے کہ یہ نہیں اب ہو سکتا، اب وہی جائیں گے. فرمایا کہ چاہے درندے آ کر مجھے نوچ لیں تب بھی میں اس مہم کو جانے سے نہیں روکوں گا، چاہے مدینہ میں کوئی بھی نہ رہے، میں اکیلا ہی رہ جاؤں لیکن یہ لشکر جائے گا. اور اس کے جانے کا اتنا فائدہ ہوا. اچھا پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ جب پھر چھوڑنے جا رہے ہیں نا اسامہ کو، تو اسامہ گھوڑے پہ اور خود ساتھ چل رہے ہیں کہ ان کو باہر تک چھوڑ کے ہیں. تو وہ اب اتنے امبیرس ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے
रसूल के जानशीन, खुदा की कसम या तो आप घोड़े पे सवार हो जाए या मैं नीचे उतर जाऊंगा। फरमाने लगे इसमें क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अल्लाह के रास्ते में अपने पाँव गुबार आलूद कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, हर कदम के बदले 700 नेकियां लिखी जाती हैं, तो मैं क्यों ना चलूं। फिर उनको नसीहतें की और उनको रुखसत किया और ये गए और फतह इनको हासिल हुई। और देखें दुश्मन के ऊपर रोब तारी हो गया कि मुसलमान तो अभी तक इतने स्ट्रांग है कि ये निकल रहे हैं और जा रहे हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, अभी तो सोग ही मनाओ, अभी तो सोग मनाओ, अभी तो 40 दिन गुजरने दो, फिर उसके बाद कहीं हम उठेंगे। 40वां तो करें ना, कुल भी करने हैं, 40वें भी करने हैं, जुमेरातें भी करनी है। आपसे सबसे ज्यादा कौन हो सकता था, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अगले दिन से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी ड्यूटी संभाल ली, खिलाफत का फैसला हो गया, खलीफा बन के अब वो उठते ही ना बिस्तर पे ही पड़े रह जाते कि मैं तो उठ ही नहीं सकता और तुम लोगों को भी जाने की क्या जरूरत है, अभी यहीं पे सोग मनाओ। ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो अगली ईद भी नहीं करते कि अगले साल ईद भी आ गई है तो अभी भी सोग में रहो। उन्होंने इसलिए अपनी जिंदगियां देखें इस्लाम के मुताबिक गुजारी कि जो अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक होगा, इससे हट के कोई चीज नहीं की। लश्कर भी रवाना हुआ, ड्यूटी भी पूरी की। उनसे ज्यादा कौन मोहब्बत कर सकता है बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे ज्यादा किसको गम होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी कोई काम नहीं की और हम है कि हम इतना सुन सुन के भी छोड़ने का नाम नहीं लेते। तो जब वो वापस आए अपनी मुहिम से तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा के साथ मदीना से बाहर जाके इनका इस्तकबाल किया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।